السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ اس کہانی کی 6ٹھی قسط ہے۔ اگر اس سے پہلے کی 5 قسطیں آپ نے نہیں سنی وہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ پہلے اسے ضرور سن لیں۔ شروع کرتے ہیں۔ باب 3۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے حدید کے چہرے سے نظر ہٹا لی۔ دھند بہت گہری ہو گئی تھی۔ کیتھیڈرل کے اوپر لگا ہوا جگمگاتا ہوا ہولی کراس اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ دھند نے اسے نظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ اس نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ چرچ میں اب بہت خاموشی تھی۔ پہلے والا شور بہت کم ہو چکا تھا۔ سروس بہت دیر پہلے ختم ہو چکی تھی اور اب دوبارہ پارکنگ سے گاڑی نکالنے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ دونوں چپ چاپ بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں سوچ رہے تھے، ایک ماضی کے بارے میں اور دوسرا مستقبل کے بارے میں، اور حال سے دونوں بے خبر نظر آ رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا محبت ہے، اسے کس طرح وضاحت کرتے ہیں، میں یہ سب نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ میں نے خدا سے بہت محبت کی تھی، اتنی محبت جتنی میں کر سکتا تھا۔ کرسٹینا نے ایک طویل خاموشی کے بعد اپنے بائیں جانب اسے بولتے ہوئے سنا تھا۔ گردن موڑ کر اس نے حدید کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ کیتھیڈرل کے اوپر لگے ہوئے کراس کو دھند میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن میرے پیرنٹس کی طرح خدا کے پاس بھی میرے لیے وقت نہیں ہے۔ میں نے جب بھی اس سے دعا کی مجھے کچھ نہیں ملا۔ پچھلے 18-19 سال میں نے جہنم میں کاٹے ہیں۔ ہر دن میں خدا سے دعا کرتا تھا، اس سے درخواست کرتا تھا وہ ہمارے گھر کو ٹھیک کر دے، سب لوگوں کے گھر کی طرح میرے پیرنٹس بھی ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنا سیکھ لیں، میرے لیے ان کے پاس کچھ وقت بچ جائے، مگر کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے کچھ نہیں ملا۔ جب ممی اور پاپا کی ڈائیورس ہونے والی تھی تو میں نے خدا سے بہت دعا کی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کبھی الگ نہ ہو، مگر ایسا نہیں ہوا اور ڈائیورس ہو گئی۔ جب پاپا پر حملہ ہوا تب میں نے دل سے خدا کو پکارا تھا، کہا تھا کہ پلیز میرے پاپا کو بچا لو۔ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ میں نے دعا کی تھی کہ ممی کو سزا سے بچا لو، انہیں کچھ نہ ہو، وہ میرے پاس آخری رشتہ تھیں، مجھے ان سے محبت تھی، مگر کچھ نہیں ہوا، وہ میری دعا نہیں قبول کیا۔ ممی کو سزا ہو گئی اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں نے ایک فقیر کی طرح خدا سے کہا تھا کہ وہ ٹینا کو مجھ سے جدا نہ کرے، اسے میرے ساتھ رہنے دے، مگر خدا نے میرے ساتھ کیا کیا؟ مجھ سے وہ آخری چیز بھی چھین لی۔ جب میں انگلینڈ میں تھا تو وہاں میں نے ان لوگوں کو ہر بات پہ یسوع کہتے ہوئے سنا تھا، وہ اپنے نبی کا نام لیتے تھے۔ میرے سارے فرینڈز میں کوشش کرتا تھا اتنی ہی عقیدت کے ساتھ اپنے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں، ان سے مدد مانگوں، انہیں بتاؤں کہ اللہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اگر یسوع خدا سے اس کے فیصلے تبدیل کروا سکتے ہیں تو پھر میرے پروفٹ کیوں نہیں کروا سکتے؟ یسوع مسیح مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی کے پرندوں میں جان ڈال دیتے تھے، بیماروں کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ وہ 1-2 نہیں، لوگوں کو بہت سے معجزے کر کے دکھایا کرتے تھے۔ میں نے سوچا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سب کیوں نہیں کر سکتے، جبکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، سب کچھ انہی کی بتائے طریقے سے کرتا ہوں اور پھر انہی کے بتائے ہوئے طریقے سے مانگتا بھی ہوں، پھر بھی ان کے نزدیک میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کوئی آخر کتنی بار ٹھکرایا جائے؟ یقین کرو مجھے واقعی ہر بار لیٹ ڈاؤن کیا گیا ہے، ہر بار مجھے مایوس کیا گیا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے مذہب کو معمولی باتوں پر نہیں چھوڑتا، کچھ نہ کچھ اس سے ایسا ضرور ہوتا ہے جو آپ کو کہیں اندر سے ہرٹ کرتا ہے۔ میں اندر سے بہت ہرٹ ہوا ہوں، ایک بار نہیں کئی بار۔ میرا ہاتھ اتنی بار جھٹکا گیا ہے، اب میں نے ہاتھ پکڑنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ مذہب مشکل وقت میں آپ کو سہارا بنتا ہے، اگر یہ مشکل وقت میں بھی آپ کا سہارا نہیں بن سکتا تو ایسے مذہب کا کیا فائدہ؟ پھر میں تو خدا کے بنائے ہوئے 2 مذہب میں ایک کا انتخاب کر رہا ہوں، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں؟ وہ اب اس سے سوال کر رہا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اگر میں کہوں ہاں تو؟ حدید نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا، شاید وہ اس جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا تم کیسی زندگی گزار رہی ہو، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے یا نہیں، مگر میں نے اپنی ساری زندگی دوزخ میں گزاری ہے، ایسے دوزخ میں جس میں مجھے میری کسی غلطی کی سزا کے طور پر نہیں ڈالا گیا تھا۔
جب آپ دوزخ میں ہو تو پتہ ہے زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ صرف ایک ہلکی سی معمولی سی ٹھنڈک آپ کو مل جائے تاکہ دوزخ کی گرمی کچھ کم ہو جائے۔ ٹینا میرے لیے وہی ٹھنڈک تھی۔ میں نے زندگی میں اس سے بڑھ کر کسی کو نہیں چاہا تھا، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ زندگی میں میں نے اس کے علاوہ کسی کو نہیں چاہا تھا۔ میں نے خدا سے کہا تھا میں نے ہر چیز کھو دی ہے، مجھے پرواہ نہیں، لیکن اگر ٹینا میری زندگی سے نکل گئی تو پھر سب کچھ بدل جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گا، میرا ایمان، میرا پیغمبر، میرا مذہب، سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ میں نے خدا سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ایسا کبھی نہ کرے، لیکن اس نے کیا۔ اس نے مجھے دکھا دیا کہ اسے میری کتنی پرواہ ہے۔ اس نے مجھے بتا دیا کہ اس کے نزدیک میری ویلیو ایک چینٹی جتنی بھی نہیں ہے۔ تم مجھے بتاؤ، میری جگہ اگر تم ہوتی تو کیا کرتی؟ میں یہاں جس گھر میں واپس جاؤں گا وہاں نہ میرے پیرنٹس ہوں گے نہ میرے بھائی بہن، صرف دیواریں ہیں، اور دیواروں سے تو آپ کو محبت نہیں مل سکتی۔ دنیا میں کوئی ایک شخص بھی نہیں جس کو مجھ سے محبت ہو، جس کے لیے میرا وجود کوئی معنی رکھتا ہو، جو میری پرواہ کرتا ہو۔ دنیا میں کتنے بلین لوگ ہیں، ان میں سے ایک کو بھی حدید نام کے کسی شخص کے وجود کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کبھی اندازہ لگا سکتی ہو، جب میں لوگوں کا ہجوم ہر جگہ دیکھتا ہوں تو میرا دل کیا چاہتا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے ان میں سے کوئی میرا نام پکارے، کسی کے چہرے پر مجھے دیکھ کر مسکراہٹ آ جائے، اگر مجھے نہ کوئی جانتا ہے نہ پہچانتا ہے۔ محبت تو بہت دور کی بات ہے۔ میں چرچ میں جانا شروع نہ کرتا تو میں پاگل ہو جاتا اور پھر خودکشی کر لیتا۔ میں زندگی سے اس حد تک تنگ آ چکا ہوں، مجھے نہیں پتا اللہ نے دنیا کس لیے بنائی، مگر کم سے کم میرے جیسے انسانوں کے لیے تو نہیں بنائی۔ کی آواز بھر آ گئی تھی۔ جو بات میں تمہیں اب بتاؤں گی شاید تمہیں اس پر یقین نہیں آئے گا۔ تم سوچو گے میں جھوٹ بول رہی ہوں، اور شاید تم کہہ لگا کر ہنس پڑو گے، لیکن پھر بھی مجھے تم سے یہ بات کہنی ہے۔ حدید نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اسی طرح دیکھ رہی تھی، بھیگی پلکوں اور پرسکون چہرے کے ساتھ۔ کیا تمہیں یقین آئے گا؟ میں تمہاری محبت میں نہیں، تمہارے عشق میں گرفتار ہوں۔ اس کے جملے پر وہ ساکت رہ گیا تھا۔ اور یہ عشق اس روز پارک میں تمہیں دیکھنے کے بعد ہوا تھا۔ میں نے پہلی نظر میں تمہیں دیکھا تھا، میں جان گئی تھی کہ میں اسیر ہو چکی ہوں۔ تم نہیں جانتے یہ بات تم سے کہنے کے لیے میں نے تمہیں اس دن کتنا ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، مگر تم نہیں ملے تھے۔ اس دن میں نے اللہ سے کہا تھا اگر تم مجھے دوبارہ مل گئے تو میں اسلام قبول کر لوں گی، کیونکہ تم مسلم تھے۔ اس دن تم نے سسٹر سے اپنا نام بتایا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی تھی۔ حدید کے چہرے پر انتہائی بے یقینی تھی۔ تم خاموش کیوں ہو؟ بولو۔ وہ کچھ خاموشی کے بعد بولا تھا، کچھ کہو۔ اس نے اصرار کیا تھا۔ کیا کہوں؟ وہی۔ حدید حیران ہوا تھا۔ کیا؟ کرسٹینا مسکرائی تھی کہ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ حدید اسے خاموشی سے دیکھتا رہا تھا۔ ہاں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے کہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اور یقین کرنا بھی مت۔ پتہ ہے کیوں؟ تم یقین کرو گے اور اعتبار کرو گے تو میرا عشق اور گہرا ہوتا جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے یقین محبت کو اندھا کر دیتا ہے، اور میں کسی سے اندھی محبت نہیں کرنا چاہتی، کم سے کم کسی انسان سے تو نہیں۔ تم میری بات پر یقین نہیں کرو گے تو مجھے ٹھوکر لگے گی، اور ہر ٹھوکر مجھے سنبھلنے کا موقع دے گی۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، مگر کبھی نہ کبھی میں سنبھل جاؤں گی۔ حدید کو پہلی بار وہ لڑکی عجیب لگی تھی، بے حد عجیب۔ میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ اس کے بات پر مسکرائی تھی۔ سمجھنا چاہتے ہو؟ ہاں، ایک ڈیل کرتے ہیں، تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہیں سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، اور جب ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیں تو شاید میں کرسٹینا نہ رہوں مگر تم حدید ہی رہو گے۔ ایک ماہ تک ہم یہاں آئیں گے چرچ میں، لیکن تم اپنی بات کرنا، میں اپنی بات کروں گی۔ تم میرے بارے میں جو پوچھو گے میں بتا دوں گی، اور میں جو تمہارے بارے میں جاننا چاہوں گی وہ تم مجھے بتا دینا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے جیسے شطرنج بچھا رہی تھی یا پھر کوئی پزل۔ ایک ماہ کے بعد ہم دونوں کبھی نہیں ملیں گے، پھر نہ تم مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرنا نہ میں تمہیں ڈھونڈوں گی۔ تم وہ کہنا جو تمہارے دل میں آئے گا، اور میں وہ کہوں گی جو میرے دل میں آئے گا۔ ہاں، اور نہ ایک ماہ تک تم بائبل پڑھو گے نہ کسی مبلغ کے پاس جاؤ گے، صرف قرآن پڑھنا ترجمے کے ساتھ۔ اب میں جا رہی ہوں، کل 12 بجے میں یہاں آ جاؤں گی، کیا تم آؤ گے؟ وہ اب کھڑی ہو کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ اسے جھڑک دینا چاہتا تھا
وہ اسے کہنا چاہتا تھا وہ اسے اس راستے سے نہ بھٹکائے، اسے وہاں ڈٹ جانے دے جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ وہ اس سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں مداخلت کیوں کر رہی ہے، اسے اس میں کیا دلچسپی ہے، وہ اس سے کیا چاہتی ہے، اور حدید نے کہہ دیا تھا ہاں میں آؤں گا۔ وہ ایک بار پھر مسکرائی تھی۔ خدا حافظ۔ وہ مڑ گئی تھی۔ میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، آپ کو کہاں جانا ہے؟ وہ بے اختیار اس کے پیچھے آیا تھا۔ نہیں، میں یہ نہیں چاہتی، آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر تو دے دیں، وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا تھا۔ تم مجھے اپنا فون نمبر دے دو۔ کرسٹینا نے رک کر اس کو دیکھا تھا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا تھا، پھر جیب کی والیٹ سے ایک کاغذ نکال کر اسے تھما دیا تھا۔ کرسٹینا نے دیکھے بغیر کاغذ مٹھی میں دبا لیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا پارکنگ کی طرف آیا تھا۔ وہاں ابھی بھی بہت لوگ خوش گپوں میں مصروف تھے۔ کیتھیڈرل کا اگلا حصہ بہت روشن تھا۔ وہ چرچ کے اندر جانے لگی تھی جب اس نے اپنی عقب میں حدید کی آواز سنی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ کچھ جھجکتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ مجھے ایک بات پوچھنی تھی۔ کیا تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے؟ حدید نے کرسٹینا کے چہرے پر مسکراہٹ کو گہرائی سے دیکھا تھا۔ نہیں، مجھے تم سے محبت نہیں، عشق ہے، اس نے بڑی روانی سے کہا تھا۔ وہ مڑ کر اندر چلی گئی تھی۔ حدید وہیں کھڑا اسے لوگوں کے ہجوم میں گم ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا وہ اس سے دوبارہ ملے۔ اگلے دن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کیتھیڈرل میں موجود تھا۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی، سیاہ چادر میں خود کو لپیٹے وہ اپنے بازو میں چہرے کو چھپائے ہوئے تھی۔ حدید اس کے پاس چلا گیا تھا۔ قدموں کی چاپ سنتے ہی وہ سر اٹھا کر حدید کے چہرے کو دیکھی تھی اور اس نے اس کے چہرے پر خیر مقدمی کی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر سیڑھیوں پر بیٹھ گیا تھا۔ تم نے زندگی میں خدا کو کتنی بار پکارا ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے حدید سے پوچھا تھا۔ بہت دفعہ۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اور اللہ کو؟ حدید اس کے سوال پر حیران ہوا تھا۔ کیا تم نے اللہ کو کتنی بار پکارا ہے؟ بڑے پرسکون اور نرم انداز میں اس نے سوال دہرایا تھا۔ کیا خدا اور اللہ میں فرق ہوتا ہے؟ وہ کچھ الجھا ہوا تھا۔ اللہ خدا کا ذاتی نام ہے، اس نام سے اسے پکارو گے تو وہ زیادہ نزدیک محسوس ہوتا ہے، وہ زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے، دوست لگتا ہے۔ حدید نے اس کے چہرے سے نظر ہٹا لی تھی۔ حدید، کل تم کہہ رہے تھے نا کہ تم نے جب بھی اللہ کو پکارا اس نے تمہاری مدد نہیں کی، جب بھی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی انہوں نے تمہارا ہاتھ جھٹک دیا۔ ساری بات عشق کی ہے۔ جب آپ کو عشق ہوتا ہے پھر آپ اسے پکارو تو یہ ممکن نہیں کہ وہ آپ کی بات نہ سنے۔ مگر تمہیں عشق نہیں تھا، تمہیں ضرورت تھی اور تمہارا ہاتھ جھٹک دیا گیا تھا۔ مجھے دیکھو، اس دن میں نے تمہیں دیکھا تھا پارک میں، پھر مجھے تم سے عشق ہو گیا۔ عجیب بات ہے نا، پہلی بار دیکھنے پر محبت نہیں عشق ہو گیا۔ اور پھر میں نے تم سے بات کرنے کے لیے تمہارے پیچھے بھاگی جیسے پاگل بھاگتے ہیں۔ میرے پاؤں میں جوتا تک نہیں تھا مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ تمہاری تلاش تھی، تم نہیں ملے، میرے پاؤں میں کسی کیڑے نے کاٹ لیا۔ ایک ہفتے تک میں ٹھیک سے چل نہیں پائی تھی، میرا پیر بینڈیجوں میں جکڑا ہوا تھا، لیکن مجھے درد نہیں ہوا، صرف تکلیف ہوئی تو اس بات کی کہ مجھے تم نہیں ملے۔ تم میرا عشق تھے، ضرورت نہیں۔ تم تک پہنچنے کے لیے اگر دوبارہ مجھے اس تکلیف سے گزرنا پڑے تو میں گزر جاؤں گی، مگر تم دیکھو، مجھے اللہ سے محبت تھی تو اللہ نے مجھے تم تک پہنچا دیا، اور اس نے مجھے تکلیف دی، آزمائش میں ڈالا مگر تم تک پہنچایا۔ میری دعا قبول ہوئی، میری بات مانی گئی۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تمہیں جو تکلیفیں دی گئیں، جن آزمائشوں میں ڈالا گیا، اس کے بعد دوبارہ تمہاری کبھی دعا قبول نہیں کی جائے گی؟ حدید اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ مذہب بدلنے سے تمہاری زندگی میں کیا بدل جائے گا؟ تمہارے پاپا واپس آ جائیں گے؟ تمہاری ممی واپس آ جائیں گی؟ وہ دونوں اکٹھے رہنے لگیں گے؟ جو بدنامی تمہاری خاندان کے حصے میں آئی کیا وہ ختم ہو جائے گی؟ کیا تمہیں ٹینا مل جائے گی؟ کیا مذہب بدلنے سے یہ سب ہو جائے گا؟ تو پورے ویسٹ کو اپنا مذہب بدل کر مسلم ہو جانا چاہیے، کیونکہ گھر تو سب سے زیادہ وہاں ٹوٹتے ہیں، ڈائیورس تو سب سے زیادہ وہاں ہوتا ہے، وہاں تو ہر روز کوئی نہ کوئی ٹینا کسی نہ کسی حدید کو چھوڑ دیتی ہے، اور وہ سب تو کرسچین ہیں، پھر ان کے پاس سکون کیوں نہیں ہے؟ یہ مان لو حدید، جو چیز تمہارے مقدر میں تھی تم نہیں بدل سکتے، وہ ہو کر رہے گی، چاہے تم مسلم ہو یا کرسچین ہو یا کچھ اور۔ مذہب سر پر پڑی کوئی چادر نہیں ہے
کہ اگر چادر میں سے دھوپ آنے لگی تو چادر کو بدل دی جائے۔ تمہارے ساتھ زندگی میں جو کچھ ہوا وہ تمہارا قصور نہیں تھا، تمہارا مقدر تھا، اور مقدر کو قبول کر لینا چاہیے۔ مگر یہ ضرور یاد رکھنا کہ کچھ دوسرے لوگوں کی غلطیاں تمہارا مقدر نہ بنیں، اور تمہیں زندگی میں وہ غلطیاں نہیں کرنی جو کسی دوسرے کا مقدر بن جائیں۔ تم سن رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ کرسٹینا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے گھٹنوں پر کہنیاں ٹکا کر بیٹھا تھا۔ اس نے کرسٹینا کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، صرف ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم جانتے ہو تم کس قدر خوش قسمت ہو؟ تمہیں سب سے بہترین مذہب میں پیدا کیا گیا تھا۔ تم پر اتنی بڑی رحمت، اتنی بڑی نعمت کسی جد و جہد کے بغیر اتاری گئی تھی۔ تم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے؟ خدا نے کبھی میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، وہ بالآخر بول پڑا تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس نے تمہیں چند چیزوں سے محروم رکھا تھا یا محروم کر دیا؟ جن چیزوں سے اس نے تمہیں محروم رکھا انہیں تم انگلیوں کے پوروں پر گن سکتے ہو، مگر جو چیز اس نے تمہارے مانگے بغیر تمہیں دی انہیں تم انگلیوں کے پوروں پر نہیں گن سکتے۔ اپنی محرومیاں مجھے بتاؤ تو چند منٹ لگیں گے، اور اگر ان عنایات کے بارے میں بتاؤ گے جو اللہ نے تم پر کیے تو رات ہو جائے گی، اور یہ سب اللہ نے اس وقت کیا جب تم مسلمان تھے۔ کرسٹینا، میرے پاس سکون نہیں ہے، مجھے اس وقت صرف سکون چاہیے اور دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ جن چیزوں کی تم بات کر رہی ہو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور سکون تمہیں مذہب تبدیل کرنے سے مل جائے گا، ہے نا؟ میں کرسچین ہوں، مجھے تو سکون نہیں ملا، تمہیں کہاں سے مل جائے گا؟ میں نے بائبل کے کچھ حصے پڑھے، مجھے سکون ملا ہے۔ میں نے پوری بائبل پڑھی ہے، مجھے تو سکون نہیں ملا۔ وہ بے چینی کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کرسٹینا، مجھے واقعی سکون ملا۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں سکون کیوں ملا؟ کیونکہ تم نے سکون کی تلاش میں بائبل پڑھا۔ قرآن کو کتنی بار تم نے سکون کی تلاش میں پڑھا ہے؟ قرآن پاک کو ہمیشہ ضرورت کے لیے پڑھا تم نے۔ چرچ میں آ کر تمہیں سکون ملا کیونکہ تم یہاں سکون کی تلاش میں آئے تھے۔ مسجد میں کتنی دفعہ تم سکون کی تلاش میں گئے ہو؟ وہاں تو ہمیشہ تم ضرورت کے تحت گئے تھے۔ وہ کچھ دیر کچھ نہیں بول سکا تھا۔ اس کے پاس دلیل تھی اور حدیث کے پاس بہانہ تھا، اور دلیل ہر بہانے کے پرکچھے اڑا دیتی تھی۔ تم نے بائبل کو کس زبان میں پڑھا؟ انگلش میں، اور قرآن کو عربی میں۔ تم نے بائبل کو کس عمر میں پڑھا؟ 19 سال کی عمر میں، اور قرآن کو 10 سال کی عمر میں۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ تم نے بائبل کو 19 سال کی عمر میں سکون کی تلاش میں اس زبان میں پڑھا جسے تم جانتے ہو، اور تمہیں لگا کہ تمہیں سکون مل گیا۔ اور تم نے قرآن پاک کو 10 سال کی عمر میں صرف ضرورت کے لیے پڑھا، وہ بھی اس زبان میں جسے تم نہیں جانتے، اور تمہیں لگا کہ تمہیں کچھ نہیں ملا۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار میں سے ہو نا؟ تمہیں پتہ ہے انہوں نے کیسی زندگی گزاری تھی؟ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں، مگر اس دنیا میں ایک انسان ایسا ضرور ہے جس کے بارے میں ہم بنا شبہ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو اس سے سب سے زیادہ محبت ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جس انسان سے اللہ نے سب سے زیادہ محبت کی اسے بھی آزمائشوں سے گزارا۔ تم ماں باپ سے اس وقت محروم ہوئے جب تم ان کے محتاج نہیں تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کی شکل تک نہیں دیکھی، اور ان کی ماں اس وقت دنیا سے چلی گئی جب وہ ماں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تمہارے قدموں میں کسی نے کانٹے نہیں بچھائے ہوئے، تمہارے جسم پر کسی نے غلاظت اور کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں یہی ہوتا رہا تھا۔ تم تو ماں باپ کے حوالے سے ہونے والی تھوڑی سی بدنامی سے ڈرتے ہو، انہیں تو پورا مکہ پتہ نہیں کیا کیا کہتا تھا۔ تم کہتے ہو تمہارا خاندان ختم ہو گیا، تمہارے رشتہ داروں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، انہیں تو 3 سال تک ایک گھاٹی میں قید کر دیا گیا تھا۔ تم پر کسی نے پتھر نہیں برسائے، پر ان پر برسائے گئے تھے۔ تمہاری تو کوئی اولاد نہیں ہے، تم نے تو صرف اپنی ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، انہوں نے اپنی اولادیں، اپنے بیٹے کو بھی اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے۔ تمہیں خدا نے کبھی رزق کی کمی کا شکار نہیں کیا، انہوں نے تو فاقے کاٹے ہیں۔ تم اللہ سے ناراض ہو گئے، مذہب بدلنے پر تیار ہو گئے، مگر انہوں نے اللہ سے شکوہ تک نہیں کی، انہیں نہیں چھوڑا۔ تمہیں پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ اسی وجہ سے اللہ کو ان سے محبت ہے۔ حدید نے اس کے گالوں پر پانی بہتے ہوئے دیکھا تھا۔
میں انسان ہوں، پیغمبر نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر ہو بھی نہیں سکتا، اور پیغمبر کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تم پیغمبر ہو ہی کیسے سکتے ہو؟ تم تو پیغمبر کی پیروکار بھی نہیں رہنا چاہتے۔ حدید نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ جب آج گھر جاؤ گے تو تم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا، ضرورت کے لیے نہیں، صرف سکون کے لیے۔ پھر کل تم مجھے بتانا کہ تمہیں سکون ملا یا نہیں۔ قرآن کہتا ہے آزمائش اور تکلیف کے وقت صبر اور نماز سے کام لو۔ تم بھی یہی کرو۔ میں کل پھر یہاں آؤں گی، تم آؤ گے نا؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرم آواز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا سر آج بھی کیسے اثبات میں ہل گیا تھا۔ ہمارے لیے 24 گھنٹوں میں 5 بار اللہ کو یاد کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ 24 گھنٹوں میں ہر پل ہمارا خیال رکھے، ہمیں ہر نقصان سے بچائے، ہمیں ہر اس چیز سے نوازے جس کی ہمیں خواہش ہے۔ اگلے دن وہ ایک بار پھر وہیں موجود تھا اور وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کو سن رہا تھا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہمیں نہ ملے تو ہم اس کا شکوہ کرنے لگتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ اس نے ہمیں کتنا بدقسمت بنایا ہے، اپنی محرومیوں کا ماتم کرتے ہیں۔ یہاں زمین پر ایسے کتنے لوگ ہیں جو اس طرح معذور ہیں کہ ذہن کے علاوہ ان کے جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کرتا، اور وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہاں کتنے ہیں جن کے پورے پورے خاندان کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ پھر بھی صبر کرتے ہیں۔ اللہ سے سودا بازی نہیں کی جا سکتی، اس کو کوئی دلچسپی نہیں کہ تم مسلمان رہتے ہو یا نہیں۔ تمہارے مذہب تبدیل کر لینے سے دنیا میں مسلمان ختم نہیں ہو جائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں کمی نہیں آ جائے گی۔ فرق اگر کسی کو پڑے گا تو تمہیں پڑے گا، نقصان اگر کوئی اٹھائے گا تو وہ تم اٹھاؤ گے۔ حدید خاموش رہا تھا، وہ بولتی رہی تھی۔ اس نے بہت کچھ کہا تھا، بہت سے لفظ اس کے دل میں اتارے تھے، اور پھر دوبارہ آنے کا کہہ کر وہ چلی گئی تھی۔ وہ پھر گھر آ گیا تھا۔ رات کو فادر جوشوا نے اس سے فون کیا تھا اور اس سے نہ آنے کا سبب پوچھا تھا۔ اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنا دیا تھا۔ وہ اگلے دن بھی ان کے پاس نہیں گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر کرسٹینا کے پاس چلا گیا تھا۔ کرسٹینا، تم نے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس نے اس کے بات سنتے سنتے اسے ٹوکا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ تم میرے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ چند لمحوں بعد اس نے پوچھا تھا۔ تمہاری فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں۔ حدید نے اس کے چہرے پر ایک سیاہی لہراتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری فیملی مجھے چھوڑ چکی ہے، اس نے اس سے کہتے ہوئے سنا تھا۔ حدید اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ کیوں؟ بہت سی وجوہات ہیں۔ تم نے مذہب بدل لیا اس لیے؟ حدید نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس سے پوچھا تھا۔ ہاں۔ پھر اب تم کہاں رہتی ہو؟ ایک ہاسٹل میں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ اب اس سے کیا پوچھے۔ چند لمحے وہ خاموش رہا۔ پھر تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یہاں کچھ لوگ سے میری واقفیت ہے، وہ ابھی نہیں جانتے کہ میں نے مذہب تبدیل کر لیا ہے، اس لیے میری مدد کر دیتے ہیں فائنینشلی۔ مجھے جاب کی تلاش ہے اور شاید مجھے یہاں جاب مل جائے گی۔ عید سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ اگر ان لوگوں کو تمہارے بارے میں پتہ چل گیا تو؟ میں نہیں جانتی پھر کیا ہوگا۔ میں لاہور سے تعلق نہیں رکھتی، ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق ہے میرا۔ میری فیملی کو پتہ نہیں ہے کہ میں یہاں ہوں۔ تم خود گھر چھوڑ کر آئی ہو؟ ہاں۔ حدید ایک بار پھر خاموش ہو گیا تھا۔ دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس شام کچھ بوجھل دل کے ساتھ واپس گھر آیا تھا۔ وہ کرسٹینا کی بے خوفی پر حیران تھا۔ کیا کوئی لڑکی اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے؟ کیا کوئی اتنا ثابت قدم ہو سکتا ہے؟ اور یہ ثابت قدمی اسے میری کتاب نے عطا کی ہے، تو کیا مجھے یہ ثابت قدمی اپنی کتاب سے مل سکتی ہے؟ اس کا ذہن ایک عجیب سی کشمکش کا شکار تھا۔ ملازم نے اسے فادر جوشوا کے فون کے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس کا چہرہ دیکھا تھا، پھر کہا تھا، ان سے کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں، اور اب جب بھی فون آئے تو ان سے یہی کہنا۔ ملازم نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا، پھر سر ہلا کر چلا گیا تھا۔ وہ جیسے کسی بھنورے سے باہر نکل رہا تھا۔ ہاں واقعی، اگر ایک عیسائی لڑکی کو میرے دین سے اتنی تقویت مل سکتی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ سکتی ہے تو مجھے کیوں نہیں مل سکتی؟ کرسٹینا ٹھیک کہتی ہے، میں نے اللہ کو اس طرح پکارا ہی نہیں ہوگا، میرا ایمان کمزور ہوگا، اپنے مذہب کے بارے میں میرا علم سطحی ہے،
میں واقعی کبھی بھی ایک مسلم نہیں رہا۔ مجھ میں بہت سی ایسی خرابیاں ہیں جن پر آج تک میں نے کبھی نظر نہیں دی۔ میں نے تو چھٹی قسط کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط بھی جلدی اپلوڈ کر دی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے، جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔